احسن صاحب، الیکشن کمیشن نے انتخابات کیوں پوسٹ پون کیے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، چونکہ یہ ہر کسی کے ذہن میں ہے۔ دیکھیے، جو پہلی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کی حکومتیں توڑی تھیں، وہ کسی سیاسی مجبوری یا سیاست کے پیش نظر نہیں توڑی تھیں، وہ ان کا ایک سیاسی خودکش بمبار والا حملہ تھا اس نظام پہ۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ دو حکومتیں ٹوٹیں گی تو پورا نظام گر جائے گا، وہ نظام نہیں گرا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اب جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور جو کہ مجھے بڑے ادب سے کہنا پڑتا ہے کہ نہایت اجلت میں دیا، ان کو چاہیے تھا کہ اس پر وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو موقع دیتے، ایک انفارمڈ ججمنٹ دیتے۔ انہوں نے ججمنٹ ان ہیسٹ دی ہے کہ جی ہم نے فلاں دن تک فیصلہ کرنا ہے، جلدی جلدی آپ سب باریاں بک۔ آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں۔ اب میں عرض کروں، اب دیکھیے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق پاکستان کے پولیٹیکل نظام میں جس کی جو کانسٹیٹیوشنل سکیم تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ جنرل الیکشن قومی اور صوبائی اسمبلی کے آج تک اکٹھے ہوتے رہیں تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ کوئی ان پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ اب اس فیصلے کی روح سے پنجاب کو، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے تقریباً 55% آبادی کا، اسے مستقل پاکستان کی فیڈریشن پہ منوپلی یا ویٹو پاور حاصل ہو جائے گی، اس لیے کہ جب 6 مہینے پہلے پنجاب کی حکومت بن جائے گی تو وہ اگلے قومی انتخابات پر اثر انداز ہو کے جسے چاہے گی وہی قومی الیکشن جیتے گا۔ سندھ، بلوچستان، کے پی عملاً غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے جب صورتحال آئی تو سندھ سے اور صوبہ بلوچستان سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا وہاں کی لیڈرشپ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب کی بالادستی وفاق کے اوپر اس شکل میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، الیکشن ایک ہی وقت ہونے چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ خود عمران خان صاحب 2021 اپریل میں فیصلہ کر کے گئے تھے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری پہ ہوگا۔ اچھا، اب آپ بتائیے کہ اگر آپ یہ الیکشن اپریل میں پرانی مردم شماری پہ کر لیتے ہیں اور غالباً 30 اپریل کو نیا آ جائے گی جو ہے مردم شماری نوٹیفائی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن 4 ماہ کے اندر پابند ہے کہ حلقہ بندی کر دے، اگست 2023 میں نئی حلقہ بندی آن گراؤنڈ ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگست 2023 سے 2028 تک اگر کوئی ضمنی الیکشن ہوگا پنجاب یا کے پی میں، وہ کس حلقے کی بنیاد کے اوپر ہوگا؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ ان دو صوبوں کے اندر 2028 تک جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں وہ تو پرانی مردم شماری پہ رہیں گے، اوپر قومی اسمبلی کے جو سپر امپوزڈ حلقے ہیں وہ نئی مردم شماری کے اوپر ہوں گے، ادھر ضلعوں کی آبادی تبدیل ہوئے گی؟ یہ ایک اتنی بڑی کانٹرڈکشنز ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ پھر جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، پھر آپ نے خود معاشی صورتحال بتایا، میرے نزدیک سیکیورٹی اور معاشی صورتحال سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ فیڈریشن ہے۔ اور اگر آپ پاکستان کی فیڈریشن پہ پنجاب کو بالادست بنانا چاہتے ہیں اس انداز میں کہ وہاں پہ 6 مہینے پہلے ایک حکومت قائم ہوگی اور جو پنجاب کی حکومت ہوگی وہی فیصلہ کیا کرے گی کہ آئندہ قومی اسمبلی میں کون جیتے گا، اس سے پاکستان کے وفاق کو وہ جھٹکا لگے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔